حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں. دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزماں کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں. اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. دین اور شریعت جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل و فکر کا نام نہیں کہ جو جاوید غامدی صاحب کی عقل و فکر میں بات آئے وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، اور جو ان کی عقل میں بات نہ آئے وہ نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی اصل موجود ہے. جاوید غامدی صاحب اکثر مسائل کو اپنی ناقص عقل سے ادراک کرتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ جو پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے. حضرت امام مہدی کے متعلق اہل سنت اور اہل تشیع تمام متفق ہیں. اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اہل سنت کے نزدیک وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور وہ قیامت کی علامات میں سے ہیں. اور یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے، یعنی اس پر کوئی دوسری رائے کسی محقق کی نہیں ہے. لیکن اس صدی کی پیداوار جاوید احمد غامدی صاحب، انہوں نے حضرت امام مہدی کے وجود کا اس وجہ سے انکار کیا کہ اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں. تو قرآن مجید میں آپ کو نماز کی تفصیل بھی نہیں ملے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو زکوٰۃ کی تفصیلات بھی نہیں ملیں گی. ان تمام تفاصیل کے لیے جو دین کے بنیادی ارکان ہیں، آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی طرف، آپ کی حدیث کی طرف. اور آپ کا یہ کہنا کہ امام مہدی کے وجود پر کوئی صحیح حدیث نہیں، تو یہ آپ کا قلت مطالعہ ہے. صحاح ستہ کی 3 بڑی کتابیں، سنن ابی داؤد اور سنن الترمذی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ، ان تینوں محدثین نے، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ، انہوں نے باقاعدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کے متعلق ابواب قائم کیے. امام مسلم سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 156 ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی قاتلون علی الحق. فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے قیامت کے دن تک. پھر فرمایا کہ فینزل عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور فیقول امیرہم، مسلمانوں کے امیر یہ بات کہیں گے، تعالی صلی لنا، آپ تشریف لائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، لا ان بعدکم علی بعد امراء، فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر امیر ہو، امام ہو، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اس کرامت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مسلمانوں کے امیر سے یہ بات کہیں گے، علامہ ابن سیرین بیان کرتے ہیں جو مشہور تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے پاس سنن ابی داؤد ہے اور میں اس کی حدیث صحیح پیش کرنے لگا ہوں جو امام ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ جس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نام لے کر فرمائے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4284 ہے اور اس میں امام ابو داؤد نے باب کا عنوان ہی قائم کیا ہے، بلکہ کتاب کا عنوان اول کتاب المہدی. یہ امام ابو داؤد نے
باب کا عنوان قائم کیا ہے، اور اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ۔ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کئی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میری عطرت میں سے ہوگا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث جس کو جید کہا گیا ہے، اور جید حسن اور صحیح کے معنی میں، کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا المہدی جو منی، فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، اجل الجبہتی، ان کی پیشانی بڑی روشن ہوگی، اقن الانف، اور فرمایا کہ ان کی ناک لمبی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، اور وہ زمین کو انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ امام مہدی زمین کو انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، کما ملیت جورا و ظلما، جیسے کہ وہ ظلم اور ستم کے ساتھ بھری ہوگی، اور یملک 7 سنین، حضور نے فرمایا کہ وہ 7 سال بادشاہ رہیں گے، ان کی بادشاہت رہے گی۔ تو یہ امام مہدی کے وجود پر امام ابو داود باقاعدہ احادیث جمع کر رہے ہیں، اور باب کا عنوان ہی امام مہدی کے اعتبار سے دے رہے ہیں۔ پھر امام ترمذی اپنی سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور امام ترمذی نے بھی یہ باب کا عنوان جو ہے باب ما جاء فی المہدی کتاب الفتن کے اندر، کہ امام مہدی کے متعلق جو احادیث آئی ہیں، اس میں ایک حدیث یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 2380 ہے، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کا مالک ایک ایسا مرد ہوگا کہ جو میری اہل بیت میں سے ہوگا، اور فرمایا یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ تو یہ امام محمد المہدی کے وجود پر حدیث امام ترمذی لا رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ پھر امام ترمذی جو ہیں ایک سند حسن کے ساتھ حدیث لا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی امت المہدی، فرمایا میری امت میں مہدی نام کا ایک ایسا مرد ہوگا، یخرج، وہ جب ظاہر ہوگا، یعیش 5 او 7 او 9، وہ 5، 7 یا 9 سال رہے گا، یعنی اس کی جو بادشاہت ہوگی اور زمین پر حکمرانی ہوگی اس کا عرصہ ہوگا۔ فیجیء الیہ الرجل، تو ایک آدمی مہدی کے پاس جائے گا، فیقول، تو وہ کہے گا یا مہدی جو، اے مہدی، آتنی مجھے عطا کر، تو فرمایا فیحسی لہ فی ثوبہ ما استطاع یحملہ، تو وہ جتنا اٹھا سکے گا امام مہدی اس کی جھولی کو بھر کر اس کو رخصت کریں گے۔ تو یہ امام ترمذی نے بھی سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ، اگر ان محدثین کو حدیث کی پہچان نہیں تھی تو پھر کس کو حدیث کی پہچان ہے؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے اور بڑے پرلے درجے کی ضعیف حدیث ہیں، یہ آپ کی ایک قلت مطالعہ کی دلیل ہے، اور اس فکر کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک صحیح عقیدے سے برگشتہ کر رہے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے بھی یہ پورا باب قائم کیا ہے سنن ابن ماجہ میں، باب خروج المہدی، یہ باب ہے امام مہدی کے خروج کے متعلق۔ اس میں انہوں نے کافی احادیث، تقریباً 10 کے قریب احادیث امام ابن ماجہ نے اس میں نقل کی ہیں۔ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں اور حسن اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں جو امام ابن ماجہ نے نقل کی ہیں۔ اس میں یہ حدیث جو بھی میں نے بیان کی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یکون فی امت المہدی، کہ میری امت میں مہدی ہوگا، اور یہ حدیث المہدی من ولد فاطمہ، کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا،
اور ایک حدیث جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المہدی جو منا اہل البیت، کہ مہدی ہماری اہل بیت میں سے ہوگا، اور یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اور ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق عطا کرے گا۔ کس چیز کی توفیق؟ کہ وہ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ زمین ظلم و ستم کے ساتھ بھری ہوگی۔ تو یہ جو احادیث کے اندر نظریہ بیان کیا ہے، پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب پوری امت ایک غلط بات پہ، گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر، غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست تائید میری امت کی اکثریت پر ہے۔ لہٰذا غامدی صاحب کا امام مہدی کے وجود کا انکار کرنا یہ بالکل غلط ہے اور عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔